کیا آپ نے کبھی اس سب سے حسین لمحے کا تصور کیا ہے؟ وہ لمحہ جو کائنات کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر ہے۔ سوچو، رات کا سناٹا ہو، پوری دنیا نیند کی آغوش میں سو رہی ہو اور آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوں۔ آپ کی آنکھیں بند ہوں لیکن دل جاگ رہا ہو۔ اچانک آپ کے خواب کی دنیا میں ایک ایسی روشنی آئے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہو لیکن آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی ہو۔ ایک ایسی خوشبو آئے جو جنت کے باغوں سے بھی زیادہ بہترین ہو، اور پھر اس نور کے بیچ سے ایک چہرہ مبارک نظر آئے۔ وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے چاند بھی ترستا ہے، وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے صدیوں سے عاشق تڑپ رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سوچو وہ منظر کیسا ہوگا جب آپ کی گناہگار آنکھیں اس پاک چہرے کا دیدار کریں گی۔ کیا آپ اس وقت سنبھل پائیں گے؟ کیا آپ کا دل اس خوشی کو برداشت کر پائے گا؟ ذرا غور کرو، جب خواب میں وہ مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کی روح کی کیفیت کیا ہوگی؟ دنیا کے بادشاہوں کے محل، دنیا کی ساری دولت، ہیرے جواہرات اس ایک جھلک کے سامنے مٹی کے برابر لگیں گے۔ وہ لمحہ جب وہ اپنی شفقت بھری نگاہیں آپ پر ڈالیں گے، ایسا لگے گا جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو، ایسا لگے گا جیسے ویران دل میں بہار آ گئی ہو۔ وہ سکون جو نہ ماں کی گود میں ملا، نہ دنیا کی کسی دولت میں ملا، وہ سکون آپ کو اس ایک دیدار میں مل جائے گا۔ جس شخص نے خواب میں میرے آقا کو دیکھ لیا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان کبھی میرے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا۔ سوچو بھائی، جس کی قسمت میں یہ دیدار لکھ دیا گیا، اس کی قسمت کے کیا کہنے؟ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ لیکن ٹھہرو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دیدار کس کو نصیب ہوتا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں اس لائق ہیں کہ وہ پاک چہرہ دیکھ سکیں؟ دن بھر ہم اپنی آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں، کانوں سے جھوٹ سنتے ہیں، اور رات کو امید کرتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ نہیں بھائی، وہ پاک ہیں اور پاک نگاہوں کو ہی نظر آتے ہیں۔ سوچو اس عاشق کی تڑپ کو جو رات رات بھر جاگ کر درود شریف پڑھتا ہے، جس کی آنکھوں سے حضور کی یاد میں آنسو بہتے ہیں۔ وہ سوتا اس لیے نہیں ہے کہ اسے نیند پیاری ہے، وہ سوتا اس لیے ہے کہ شاید خواب میں ہی صحیح سرکار کی ایک جھلک مل جائے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود سے سوال کیا ہے کہ آخری بار کب میری آنکھیں نبی کی یاد میں نم ہوئی تھیں؟ آخری بار کب میں نے دل کی گہرائی سے ان پر درود بھیجا تھا؟ اگر ہمارا دل دنیا کی محبت، دنیا کے دھوکے اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو وہاں اس نور کے آنے کی جگہ کہاں بچے گی؟ زیارت کے لیے تڑپ ہونی چاہیے، ایک ایسی تڑپ جیسے پانی کے بنا مچھلی کی ہوتی ہے۔ سوچو اگر آج رات وہ تمہارے خواب میں آ جائیں اور تم سے پوچھ لیں کہ امتی، تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تو نے میری سنت کا کتنا خیال رکھا؟ تو کیا جواب دو گے؟ کیا نظریں ملا پاؤ گے یا شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گے؟ یہ زیارت صرف ایک خواب نہیں ہے، یہ ایک گواہی ہے۔ یہ گواہی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، یہ گواہی ہے کہ آپ کا عشق سچا ہے۔ ان لوگوں کی قسمت پر رشک آتا ہے جو صبح اٹھتے ہیں تو ان کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوتا ہے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ابھی ابھی محبوب خدا سے مل کر آئے ہیں۔ ان کی دنیا بدل جاتی ہے، پھر انہیں دنیا کی کوئی پریشانی نہیں لگتی، کوئی غم نہیں لگتا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں وہ نور بس جاتا ہے جو قیامت تک ان کے کام آئے گا۔ تو بھائی اور بہن، آج کی رات سونے سے پہلے ایک فیصلہ کرو، اپنے دل کو صاف کرنے کا فیصلہ، توبہ کے آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھونے کا فیصلہ، کثرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بناؤ۔ یاد رکھو، جو جتنا زیادہ ان پر درود بھیجتا ہے وہ اتنا ہی ان کے قریب ہوتا ہے۔ سوتے وقت وضو کرو اور دل میں یہ تڑپ لے کر سو جاؤ کہ یا رسول اللہ، میں گنہگار ہوں، میں ناچیز ہوں، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں، ایک بار، بس ایک بار کرم کی بھیک مل جائے۔ یقین جانو، اگر تڑپ سچی ہوگی، اگر آنسوؤں میں سچائی ہوگی تو وہ کریم ہے، وہ لذیذ ہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ وہ اپنے امتی کو مایوس نہیں کرتے۔ کیا پتہ آج کی رات ہی آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے، کیا پتہ آج کی رات ہی وہ اندھیرے کمرے میں نور بن کر آ جائے۔ اللہ ہم سب کو، ہر سننے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمیں وہ آنکھیں عطا کرے جو ان کے دیدار کے قابل ہوں، ہمیں وہ دل عطا کرے جو ان کے عشق میں دھڑکتا ہو۔ اور یاد رکھو، یہ پیغام صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اسے اپنے دل میں اتارو۔ اور اگر یہ بات تمہارے دل پر اثر کر گئی ہے تو اس ویڈیو کو روکو مت، اسے آگے بڑھاؤ، شیئر کرو، شاید تمہاری وجہ سے کسی اور کے دل میں عشق رسول کی چنگاری بھڑک اٹھے۔
اور ہمارے چینل ذکر رحمان کو سبسکرائب کرو تاکہ ہم اور آپ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے رہیں۔ آمین۔